سفر کو منحوس کیوں ڈکلیئر کیا گیا؟ سفر کو برائی کا مہینہ کیوں ڈکلیئر؟ سفر کو بلائیں اترتی کیوں کہا جاتا؟ حالت یہ تھے کہ مشرکین مکہ اور اہل عرب اس زمانے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ اکثر لوٹ مار کر کے، سمجھا، لوٹ مار کر کے اپنی روزی روٹیاں گزارا کیا کرتے تھے. جیسا کہ قافلوں کو لوٹ لیا، آنے جانے والے لوگوں کو لوٹ لیا، یہ کرتے تھے. اب ہوتا یہ تھا 3 حرمت والے مہینے ایک ساتھ آ جاتے تھے. کون کون سے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. اس کی حکمت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ نے 3 مہینے کو حرمت والا اس لیے رکھا اور ذی الحجہ کو بیچ میں رکھا تاکہ ذی القعدہ میں لوگ سفر کے لیے نکلے حج کے، ذی الحجہ میں آرام سے حج کرے اور محرم تک اپنے گھروں پر پہنچ جائے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں رجب کو کیوں بیچ میں محترم رکھا؟ تاکہ رجب کے مہینے میں لوگ عمرہ کر لے. یہ حکمت ہے، ضروری نہیں ہے، ایسا علماء لکھتے ہیں اور علامہ ابن کثیر کا قول ہے. بہرحال تو 3 مہینے لوٹ مار بند ہے. جب 3 مہینے عرب لوٹ مار سے رک جاتے تھے جو کہ ان کا اصل ذریعہ تھا انکم کا، تو ہوتا یہ تھا، اور جنگوں سے بھی رک جاتے، صرف لوٹ مار سے نہیں، جنگ سے بھی رک جاتے تھے. سمجھو 2 قبیلوں میں جنگ ہے لیکن سٹاپ، ابھی 3 مہینے جنگ نہیں ہوں گی چونکہ حرمت والے مہینے. جیسے ہی 3 مہینے گزرتے اور سفر شروع ہوتا تو کیا کیا شروع ہو جاتا؟ لوٹ مار شروع. اس کے علاوہ قتل و غارت گیری شروع. اس کے علاوہ راہ زنی جس کو بولتے ہیں، راستے کے مسافروں کو، قافلوں کو لوٹنا شروع. یہ کام شروع ہو جاتا تھا کون سے مہینے میں؟ سفر کے. تو لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ سفر کا مہینے آتے ہی گھر خالی ہو جایا کرتے تھے. کیوں؟ یا تو مرد لڑنے چلے جاتے تھے، یا تو ڈاکوں کے ڈر سے اپنے خاندان والوں کو لے کے پہاڑوں پہ لے کے چلے جاتے تھے، یا تو پھر مر جاتے تھے. مرنے کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتا تھا انسانوں. جیسا کہ کسی گھر میں کوئی شوہر تھا کمانے مر گیا تو ایک طرح سے گھر خالی ہو گیا. تو یہ ہوا کرتا تھا سفر کے مہینے میں. کب؟ دور جہالت میں. تو لہٰذا عرب کیا کہا کرتے تھے کہ سفر کے تعلق سے سفر المکان بول کے وہ کہا کرتے تھے. اس کا معنی ہے گھر خالی ہو گیا. مطلب محرم کے بعد کے مہینے کے تعلق سے وہ کہتے تھے سفر المکان، گھر خالی ہو گیا ہمارا. یا وہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ سفر کو وہ سفر اس لیے کہتے تھے کہ یہ صفر سے کہتے تھے، جیسا صفر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور وہ خالی رہتا ہے، لہٰذا سفر کے مہینے میں گھر ان کے ویسے ہی خالی ہو جاتے تھے. تو وہ سفر جو مہینے کا نام ہے وہ صفر سے آیا کہ گھر خالی ہو گئے. یا تو انسانی جان سے خالی ہو گئے، مر گئے، یا تو گھر مالی اعتبار سے لوٹ کر لے گئے لوگوں نے تو خالی ہو گئے، یا تو پھر جنگ جدال کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے تو گھر خالی ہو گئے. اور ان کے اندر یہ مشہور تھا اور وہ کہا کرتے بیت السفری من متاع، کہ گھر خالی ہو گئے مال سے، گھر خالی ہو گیا سامان سے. تو یہ مہینہ منحوس نہیں تھا بلکہ ان کی کارستانیوں سے یہ مہینہ ہو گیا تھا. اس طرح سے یاد رکھیے. تو لہٰذا ایک بات پھر عربوں میں مشہور ہونا شروع ہو گئی، سفر جو ہے منحوس ہے، سفر جو ہے نحوست والا ہے، سفر جو ہے قتل و غارت گیری کا مہینہ ہے، سفر جو ہے لوٹ مار کا مہینہ ہے. اور یہ بات پھیل گئی. حالانکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا سفر اپنی ذات سے نہ منحوس ہے نہ برا ہے، بلکہ ان کے اعمال ہیں جو وہ کرتے تھے. تو اپنی عمل کی اصلاح، اعمال کی اصلاح تو نہیں کی، سفر کو منحوس ڈکلیئر کر دیا. اور اللہ ہم پہ رحم کرے، ان دور جہالت کے عربوں کے طریقے پہ آج ہم بھی ہیں. ہم نے بھی کیا ڈکلیئر کیا؟ سفر کے مہینے کو نحوست والا، سفر کا مہینہ برا مہینہ ہے نا. تو عربوں میں کیوں منحوس تھا یہ مہینہ، کیوں مانا جاتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں میں نے کافی تفصیلات جو ہے اس میں رکھ دی. میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.